تو ایک اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں آپ کو جسٹ ٹو وائنڈ اپ کہ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں. کیسے؟ دیکھیں سورہ العصر میں 4 چیزیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا. ایسی کوئی بک پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے، عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لی، لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے، فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے، وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اوکے، تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں او سی ڈی ہے. او سی ڈی سمجھتے ہیں؟ obsessive compulsive disorder. اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، دوائیوں پہ دوائیاں، سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں، دین کا کام کرنا شروع کیا ہے، بیزی ہوا ہوں، او سی ڈی ختم ہو گیا. یہ جو بیماریاں نا او سی ڈی، میجر ڈپریشن، جنرلائز انگزائٹی، یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل، ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا، پرسنلی میں نے، میرے بہت کلوز ہیں، نہیں ٹھیک ہو رہی. جنرلائزڈ انگزائٹی تھی، پینک ڈس آرڈر تھا، پینک پڑھتے تھے. اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے ہیں میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی ہے، ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی، شفا دے دی. ٹھیک ہے، اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا، تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں گے. اب دیکھیں، سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز. ٹھیک ہے، پہلی بات تھی ایمان، ایمان لاؤ، ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح. سورہ عصر، عمل صالح ہیں کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ، یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ، نماز آن اٹس پرسکرائب ٹائم. کوئی اور نہیں، یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو، نہ. پہلا عمل پریئنگ، نماز آن اٹس پرسکرائب ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ، اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا، ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے، اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس ٹالرنس کی پیک، انتہا ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں. لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں نا کہ یار نہیں، اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے، تعلق نہ خراب ہو جائے، تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا، کسی باس کو، کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا، اس کے سامنے غصے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ ہیں. جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں، نہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں، میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں، ٹھیک ہے مجھے بات بری لگ رہی ہے، اس لیول کو اوپر لے جائیں، یہ اچھا عمل ہے، اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، پھر دیگر ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے. تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی ہے، وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے. آپ نوٹ کریں جنت میں ساری عبادات رک جائیں گی سوائے ذکر کے. سبحان اللہ، یہ اتنا ہی پاورفل، اتنا پسند ہے اللہ کو، اس کے علاوہ سب رک جائے گا. مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل. صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ. جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کنسیپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چینٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں، جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں، حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا ہے. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے. اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا. کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا. ٹھیک ہے. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا. تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم. اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں. ٹائم نکالیں. ٹھیک ہے. بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو کہ آؤ جی ذکر یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ. وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں. بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا، سائیکلوجیکل بھی بینیفٹ اس کے، اور اسپرچول بینیفٹس بھی، اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ. اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں. انگزائٹی کی دعائیں. ٹھیک ہے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے. اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے. تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو.